کوئی بھی اٹھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول دیا. میں آج آپ کو تکلیف سمجھا رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ سے دشمن کو تکلیف کیا ہے. اس بات کو بالکل ذہن نشین کر لیں. اگر دنیا میں کہیں گستاخی ہوتی ہے کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے، ہر ایک بات پر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. مسلمان اپنے نبی علیہ السلام کی ہو بہو اتباع کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری رگوں میں جو خون چل رہا ہے اس خون کے اندر محمد رسول اللہ کی محبت زندہ ہے. ہم اس وقت تک مسلمان ہیں جب تک ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ، بھائی بہنوں سے زیادہ، اپنی مال سے، اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں کرتے، اس وقت تک ہم مسلمان نہیں ہوں گے. اگر مسلمان ہیں تو اس کا مطلب ماں باپ سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار ہے، ماں باپ سے بڑھ کر رسول اللہ سے عشق ہے، اولاد سے بڑھ کر رسول اللہ سے عشق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق کیا جاتا ہے نا، اس کی دلائل نہیں ہوا کرتی، باقی چیزوں کی دلیلیں ہوتی ہیں. عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیلیں نہیں طے کی جاتی. یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا کائنات میں. دونوں وجوہات ایسی ہیں. رسول اللہ کے خلاف بولا بھی اس لیے جاتا ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذات ہیں جو پوری کائنات کے لوگوں کو برابری کا درجہ عطا فرماتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف بھی سازش اس لیے کی جاتی ہے کہ پورے اسلام میں صرف محمد الرسول اللہ ہی ہیں جو دیوبندیوں کے بھی، بریلویوں کے بھی، شیعوں کے بھی، سنیوں کے بھی، انصاریوں کے بھی، پٹھانوں کے بھی، جتنے مرضی تم اسلام کے ٹکڑے کرنے کی بات کر لو، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا یہ 200 کروڑ مسلمانوں کے دل ایک ساتھ دھڑکیں گے. ان کی دھڑکن کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے، جتنے مرضی مسلک بنا لو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا تقاضا ہے. اور لوگ کیسے عشق کرتے ہیں مسلمان رسول اللہ سے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اہل ایمان جو ہیں وہ اتباع کیسے کرتے ہیں. ابو جہل کو بڑی چیڑ تھی کہ یار یہ ایمان مسلمان تو ایسے رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے کہ میں نے کسی بادشاہ کے غلاموں کو بھی نہیں دیکھا. ارے لوگوں نے انسانوں کو غلام بنا کے بادشاہیاں کی، میرے رسول نے غلاموں کو انسان بنا کے بادشاہیاں عطا فرما دی. یہ فرق ہے دنیا کے حکمرانوں میں اور محمد رسول اللہ میں. میں مانتا ہوں بہت ساری طاقتیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم وقتاً فوقتاً شاید ایسی حرکتیں کر کے کسی کو ڈرا سکتے ہیں. نہیں نہیں، جو محمد رسول اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے. میں ایک جگہ کل گیا تو وہاں مسجد ہی نہیں تھی، تو میں نے ان سے پوچھا مسجد نہیں؟ وہ کہتے جی یہاں بنانے نہیں تھی. کوئی بات نہیں ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہو جاتا ہے. لیکن جس بات کو دیکھ کے مجھے انتہائی خوشی ہوئی، مطلب 4 جگہ میرا رکنا ہوا، 4 مختلف گاؤں میں، ہر ایک گاؤں میں ہر ایک گھر کے اندر ایک ایک امام مجھے ملا. میں نے ان کو پوچھا یہ کس لیے رکھا ہے؟ انہوں نے کہا محمد رسول اللہ کو حکم ہے نماز پڑھنا ہے، مسجد نہیں بنتی تو کیا ہوا، ہم اپنے گھر کو مسجد بنا کے اس میں نماز پڑھتے. دنیا کی طاقتیں اسلام کے نظام کو متاثر نہیں کر سکتی ہیں. یہ عمارتوں پر نہیں چل رہا ہے دین، خام خیالی ہے کسی کی، یہ دولت پر نہیں قائم، یہ پیسوں سے نہیں چلتا ہے دین. یہ محمد رسول اللہ کا نظام در و دیوار کا محتاج نہیں ہے، یہ دلوں کا سودا ہے. اور جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کا سودا کر لیا، پوری دنیا کی طاقت مل کے بھی اس دل کو خرید نہیں سکتی، کیونکہ اس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت اتر گئی.
دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اسی طرح قائم اور سالم رکھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی اتباع کرنے والا، اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے۔ ہمیں غیروں سے کوئی گلہ نہیں ہے، ہم تو بس اپنے آپ کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام کی بڑی خوبی، اسلام نے کبھی کسی مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ ہم آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے طریقے کے اوپر صحیح طرح عمل کرنے والے بن جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں کسی کی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں، جو فیس بک اور واٹس ایپ یونیورسٹی کے کئی بڑے بڑے فتوے باز ہیں، مجھے ایک صاحب کا فون آیا، فلاں معاملہ ہو گیا، اس پہ کچھ نہیں بولا، فلاں۔ ہر ایک معاملے پر بولنے کی بجائے پہلے یہ دیکھیں کہ جس زمین پر آپ رہتے ہیں یہاں آپ نے رسول اللہ کی اتباع کے متعلق کیا کیا ہے۔ خود دین کے اوپر قائم رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے نصرت بھی آئے گی، اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔